یہ عجیب و غریب خصوصیات کے اللہ تبارک و تعالی نے ایام بنائے ہیں، اور ان کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو سال میں کسی اور مہینے میں وہ فضیلتیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 10 دن، اس کو عشرہ ذو الحجہ کہتے ہیں، ذو الحجہ کے 10 ایام۔ اس کے بارے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں میں۔ عبادت کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی بھی عمل عبادت کا، وہ نماز ہو، نفلی نماز، وہ ذکر ہو، تسبیح ہو، شکر ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا اور عبادتیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی مریض کی عیادت، کسی مریض کی بیمار پرسی، صدقہ خیرات، کسی کی مدد کر دینا، کسی ایسے شخص کو جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوئی تدبیر کر دینا، یہ سب عبادتیں۔ اور ان دنوں میں 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ جتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اپنی عبادت ہے، کسی اور دن میں اتنے عبادت محبوب نہیں۔ تو ایک خصوصیت تو اس عشرے کی یہ ہے۔ دوسری خصوصیت ان ایام کی یہ ہے کہ ان میں کچھ عبادتیں ایسی مقرر کی گئی ہیں جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے دنوں میں وہ کام کیے جائیں تو کوئی عبادت نہیں۔ مثلا ایک بات جو ان ایام کے ساتھ مخصوص کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح قرار دی گئی ہے۔ ایک ایسی حدیث میں جو متعدد طرق سے مروی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن متعدد طریقوں سے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کوئی عمل جو اس کے علاوہ دنوں میں کیا جائے وہ اس دن کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کیا اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو کیا وہ بھی آج ان دنوں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سوائے اس کے کوئی شخص اپنی جان قربان کر دے، اس کے علاوہ کوئی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو روزے کی کا 1 سال کے برابر روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں عطا فرماتے ہیں۔